حضرت عمرو بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی یعنی دو دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا۔ پھر وہ اپنا دو دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لولو فیروز نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ آئے۔ یعنی یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نبیذ لائی گئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ، دیکھو میرے ذمے قرض۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ، دیکھو بیٹے، میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یعنی حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے واپس آ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے عرض کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے۔
حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا، دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا، اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے دونوں ساتھیوں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ مشہور تاریخی روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ کو نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم پر ابو لولو فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ رومی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید، حضرت صہیب اور حضرت عبداللہ ابن عمر اترے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین حجرہ نبویہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔